سال لگانے مالی جی جی مجھے ملے. اور میں نے کسی تبلیغ والے نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا تو سال کے لیے کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تمہارے بیان سن کے. میں نے کہا میرے بیان تو اردو میں ہوتے ہیں. کہا آپ کا مالی لینگویج میں سب ٹائٹل ہو رہا ہے. کہ وہ پڑھ کے میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں 1 سال کے لیے. کتنے آپ جرمنی میں آپ ساتھ تھے؟ جی تو ہیمبرگ میں ایک پولش ملا تھا. جی مجھے اس کے دوست نے بتایا کہ یہ پولینڈ کا ہے، آپ کے بیان سن کے مسلمان ہوا. میں نے کہا میرا بیان کیسے؟ یہ تو پولینڈ کا ہے. کہ آپ کے پولش میں بھی سب ٹائٹل چل رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں؟ کیسے کہہ سکتا؟ کیا کوئی میرا کما؟ اس باز اس مالک کا نظام ہے بیٹا. اللہ مجھے عجب تکبر سے بچا. یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو پیش کریں گے تو دنیا کھچ کے آئے گی، کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، حسن انسان کو کھینچتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اس کے بعد میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اور ان کی زندگی سے بڑھ کر کوئی حسین زندگی نہیں. اللہ نے مجھے ان 3 مضامین کے گرد گھما دیا. تو کہاں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں. دعا کرو اللہ بیٹا ہم سب کو اسی نعمت پہ باقی رکھے، آمین. میں تکبر سے بچائے. بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. بدترین انسان ہے جو دین کو بیچ کے دنیا حاصل کرے. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھیں، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی. آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی. تو اب لمبی رکعت پڑھتے تھے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے. پھر اب تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے. فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ایک اور پاؤں ایسے کر کے ایسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے. تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا. تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں. جذبات سے کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے. آمین. ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں.
میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ بے شک اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کی ہمت دے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، زنا نہ کرو، شادی کرو، شراب نہ بیچو، حلال کام کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ ہم اس کے علم کو کیسے جھٹلا دیتے ہیں؟ اللہ واحد ذات ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ عجب بات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہونا اس سے مانگنا شروع کر دو، خوش ہو جائے گا۔ یہ برمنگھم والی عورتوں مردوں کو بتا دو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے ان کی زندگی میں نہ سکھ آئے گا، نہ چین آئے گا، نہ میں قبول کروں گا۔ میں نے ایک ہی کائنات میں حبیب بنایا ہے، اور میں نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے چل کے دکھا دو۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں، عزت کی زندگی گزاریں، جو راستہ بے خطا ہو، وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پوری دنیا کو بتا دو کہ اب صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ اسلام کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو سلامتی کی زندگی، امن کی زندگی ہوگی۔ آپ اپنے رب کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے دین کا نام رکھا اسلام، سلامتی۔ عقیدے کا نام رکھا ایمان، امن، سلامتی، امن۔ اور اپنے محبوب کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ دوسرا نام رکھا احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ماں کا نام رکھا آمنہ، امن والی۔ باپ کا نام رکھا عبداللہ، عبادت والا، اللہ کا بندہ۔ اور جو اس وقت لیڈی ڈاکٹر تھی اس زمانے کی حضرت آمنہ کے ساتھ، ان کا نام تھا شفا، شفا صحت، سلامتی۔ اور آپ کے خاندان کا نام رکھا ہاشم، ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانے والا۔ ہمارے نبی کے پردادا کا نام تھا عمر، ہاشم ان کا ٹائٹل ہے کہ وہ انہوں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے جو پیچھے کبھی کسی نے نہیں کھلائے تھے، تو ان کو ہاشم کا ٹائٹل ملا، اور خاندان کا نام بھی ہاشمی ہو گیا، بنو ہاشم ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے میری ماں بھی اسی خاندان سے ہے، باپ میرا راجپوت ہے اور ماں میری ہاشمی ہے۔ اور سنو، جو دودھ پلانے والی آئی تو حضرت آمنہ نے ان کو عبد المطلب کے پاس پیش کیا، جو آپ کے دادا تھے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ حلیمہ ہوتا ہے جو بڑے صبر والی ہو، برداشت کرنے والی ہو، معاف کرنے والی ہو، اور آسان لفظوں میں اچھے اخلاق والا حلیم،
اور اچھے اخلاق والی حلیمہ. تو عبد المطلب نے کہا لو بھائی اخلاق آ گئے، اخلاق آ گئے. پھر کہنے لگے تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہا جی بنو سعد. ہو سعادت بھی آ گئی، خوشبختی بھی آ گئی. تو آپ دیکھیں میرے نبی کے گرد اللہ نے کیسے نام، یہ اتفاق سے نہیں ہوئے، مالک نے ہمیں ہر پہلو سے تسلی دی کہ سلامتی والا راستہ بتاؤں گا، تم سلامتی والا نبی آئے گا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسے میں رؤوف الرحیم ہوں میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہوگا. اللہ نے اپنے صفاتی نام کسی کو نہیں دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہوں. پھر اللہ ہمارے نبی کے لیے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا نبی بھی اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. تو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمیں ایک راستہ دے رہا ہے. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر میں جو ہے سب جانتا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. آپ کے انگلینڈ میں گرمی میں بھی آتا ہوں، کتنے لہلہاتے درخت ہوتے ہیں، آج ایک پتا نہیں ہے. میرا اللہ کہتا ہے جہاں جس جگہ پتا گرتا ہے تیرا اللہ اس سے جانتا ہے. سبحان اللہ، کیا علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ بھی کہیں تم ڈالتے ہو، جو ذمہ دار کاشتکار دانہ زمین میں ایک تو نہیں ڈالتا، میں تو خود ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے ڈالتے ہیں اور پوری دنیا کے ذمہ دار ڈالتے ہیں، زمین کے اندر ڈالتے ہیں. کوئی دانے مر جاتے ہیں، کوئی اگ پڑتے ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے سارے دانوں کو تیرا رب گن کے بیٹھا ہوا ہے. ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک پتا ہو، کوئی تر پتا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، سب کچھ تیرے رب کے علم میں ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ہمیں یہ جو ناسا والوں نے دیکھی ہے کائنات وہ 3% ہے، صرف 3%. 97% اندھیرا ہے، وہاں انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا. تو جو 3% انہوں نے دیکھی ہے یہ ناسا کی بات ہے، میرے اتنے نہ ٹھوکے آجے، میں انہوں دی گل کردا پیا، ٹھیک ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے. وہ کہتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے ان چیزیں کہ اس 3% کو یہاں سے ایک جہاز چھوڑا جائے جو روشنی کی رفتار سے چلے. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ. وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں سے چلے اور اسے یہاں پہنچنے میں 90 ارب سال لگیں گے. تو بتاؤ کائنات کتنی بڑی ہے اور اوپر آسمان کتنے بڑے ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے میری آنکھ نے ہر چیز کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس علم کے ساتھ وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، زنا نہ کرو، شادی کرو، شراب نہ بیچو، حلال کام کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، محبت کرو، نفرت نہ کرو. ہم اس کے علم کو کیسے جھٹلا دیتے؟ شراب میں بڑے پیسے ہیں جی، آپ گزارا ہی نہیں ہوتا. اس کا علم بتا رہا ہوں. سننا کیسا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. واہ سبحان اللہ. کہتا ہے تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے ساتھ کے جنات، سب کٹھے ہو جائیں ایک جگہ. فَسَأَلُونِي، میں ان سے کہوں مانگو. اب مثلا میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں اور شروع ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب ماں کے
پاس دونوں بچے آ کے اپنا اپنا سناتے ہیں تو وہ ایک کو تھپڑ مارتی ہے، دوسرے کو تھپڑ مار رہے، الو الگ الگ بات کرو، میرے کان کھا گئے ہو۔ گھروں میں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو۔ اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، جو میں نے پڑھا ہے۔ اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں پہلے تھیں، ہزاروں آگے آئیں گی۔ ہر مرد عورت اپنی زبان سے مانگے، گونگے بھی مانگے اشاروں سے، کوئی دل میں مانگے، کوئی زور سے مانگے، اتنے انسان جنات کٹھے مانگے تو میرا اللہ کہتا ہے لا یلہیہ قول عن قول ولا یشغلہ سمع عن سمع۔ تم سب کا بولنا مجھے خطا میں نہیں ڈالتا کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولی، سب کو سمجھوں اور سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ تو تم سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ واحد ذات ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ عجب بات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو نا، اس سے مانگنا شروع کر دو، خوش ہو جائے گا۔ اور کسی سے با عزت جان چھڑانی ہو کہ ناراضگی بھی نہ ہو، لڑنا بھی نہ پڑے، اور دل میں بھی ہو کہ جان چھڑانی ہے، آپ اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نمبر ڈیلیٹ ہوگا اس کے فون سے۔ اور جس گلی میں آپ کا گھر ہے ادھر سے گاڑی لے کر بھی نہیں گزر گا، اتوں گزر جاوے گا۔ لوگوں سے مانگو کو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس لمیٹڈ ہے، اللہ کے پاس لا محدود۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پیچھے سے سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ملک، قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الحفیظ، المقیت، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ صرف پونڈ میں نہ گم ہو جاؤ کہ پونڈ ہوں گے تو کام بنے گا، بڑا گھر ہوگا تو ہمارا سٹیٹس بنے گا، بڑی گاڑی ہوگی تو سٹیٹس بنے گا، چاہے ادھار لونی پہ جائے ہیں۔ کدی ادھار والا بھی ستا ہے آرام دی نیند، وہ تم سارے قرضوں میں جکڑے ہوئے۔ ہمارے تو کوئی ہر پاکستان غریب ملک ہے، کوئی مقروض ہے، یہاں سارے ہی مقروض ہیں۔ جس نے دینا ہو اس کو چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ دینے والا سر پہ چڑھا ہوا ہے، دینے والے کے پاس ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ بھائی بہنوں۔ اس نے ایک زندگی بتائی ہے، وہ ہے میرا رب کہتا ہے قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔
جو اس میں پیار ہے، جو اس میں محبت ہے. میں مثال دیتا ہوں ہر بیان میں. جب ماں کہتی ہے نا ہائے میرا لال، تو اس لفظ کا تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن جو اس میں محبت ہے ماں کی، اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہیں بتائیں، باپ بیٹھے ہیں بتائیں، کہ جو اس لفظ میں اپنائیت اور محبت ہے کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ اس قسم میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق محبت جتائی ہے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. یہ برمنگھم والی عورتوں مردوں کو بتا دو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے ان کی زندگی میں نہ سکھ آئے گا نہ چین آئے گا، نہ میں قبول کروں گا. میں نے ایک ہی کائنات میں حبیب بنایا ہے، اور میں نے کہا کہ بس اس کے پیچھے چل کے دکھا دو.